آپ کے بال ہیں, آپ کے دانت ہیں, آپ کی خون ہے, آپ تو جس چیز میں آپ کا ڈی این اے ہے اس پہ بڑی جلدی سے آپ کے جادو ٹونے ہو جاتے ہیں. جادو ٹونا ہو سکتا ہے. چڑیوں کی چہچہاٹ میں سنائی دے گا, وہ آپ کو جھرنوں کی خوبصورتی میں نظر آئے گا, وہ آپ کو پہاڑوں کی ہیبت میں نظر آئے گا, وہ آپ کو رحمت میں نظر آئے گا. ہر بندے کو کسی نہ کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بلیک میجک اینٹی ہے. خوف میں مبتلا نہیں کریں گے نا, وہ پیسے نہیں نکالے گا. دعوے تو بہت کرتے ہیں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے, مگر ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو واحد رستہ ہے نا وہ انسان ہے. تو میں اگر نبیہ کے ساتھ زیادتی کروں گا تو نبیہ کے ساتھ نہیں کروں گا, میں جو اس کے اندر کا اللہ ہے اس سے زیادتی کروں گا. رب میں نے ایک سڑک پہ بیٹھے ہوئے مجذوب میں دیکھا ہے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے ہر وقت نا, تو پھر آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. جو مرد ہے نا, اس کی لائلٹی آپ اللہ سے کروا دیں. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت پر ہم یقین تو رکھتے ہیں لیکن ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہے کہ ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وجود اس کے ساتھ قائم ہے. ہر انسان میں جو ہے وہ خدا کا عکس ہمیں دکھتا ہے, لیکن کیسے کوئی انسان اپنے اندر کے اس اچھائی کو پہچان سکتا ہے, اس اسپرچویلٹی کو پہچان سکتا ہے جو اس کے اندر سروائیو تو کر رہی ہے, سرائیت تو کر رہی ہے, لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے خدا تک پہنچنا کیسے ہے. خدا پہلے دلوں کو توڑتا ہے پھر خود سے جوڑتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, لیکن یہ اسٹریٹجی اور پالیسی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے روحانیت سے بھرے ہوئے انسان کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ سمجھا سکے, کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں, کیسے ہیں, اور ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کہاں کہاں موجود ہے, اور ہم اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان اس یقین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا کہ خدا کی وحدانیت کا جب تک وہ یقین اور بھروسہ نہ کر لے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, اس کائنات کے ہر چرند پرند اور ہر جگہ پر اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کا یقین ہمیں پختگی دیتا ہے, ہمیں شعور دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ انسان مایوسی کا شکار ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کام نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے معاملات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے, ریلیشن شپ کے مسائل ہونے کی وجہ سے, یا اپنا کاروبار نہ صحیح چلنے کی وجہ سے, یا جاب نہ ہونے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت جس پر وہ بھروسہ اور یقین تو رکھتے ہیں لیکن وہاں سے کہیں ان کا یقین ڈگمگا جاتا ہے اور وہ مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں, جس کے بعد وہ اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. پھر انہیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے, اور پھر ہم جیسے ماہر نفسیات ان کی مدد کے لیے ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ حاضر ہیں. لیکن اس سے پہلے کا سفر, خدا کو جاننے کا سفر, خدا کو اپنے قریب پانے کا سفر, یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کے اورا میں ہوتی ہیں. آپ کی انسانی جو ایک شیلڈ ہے جس میں انسان بنا ہے, اس کے گرد ایک اورا ہوتا ہے جو رنگین ہوتا ہے, اس میں کلرز ہوتے ہیں. یہ کلرز کن چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کون سے کلرز کس چیز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور کس طرح ایک انسان کی شخصیت بنتی ہے. یہ تمام تر چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور اورا ایکسپرٹ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے بہت ساری کلائنٹیج ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں. روحانیت میں کہتی ہوں کہ ایسی ہے کہ شخص دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس شخص کے اندر نیگیٹیوٹی کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور اسے اپنی نیگیٹیوٹی میں کیا چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایسی پرسنالٹی آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جنہیں میں نے بہت دور سے یہاں پر انوائٹ کیا ہے. پاکستان آئے ہوئے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم ان سے وقت نہ لیتے. ہمارے ساتھ اور ایکسپرٹ موجود ہیں اعجاز صاحب, اور آج میں ان سے آپ کا تعارف بھی کراؤں گی, ملاقات بھی کراؤں گی. ویسے آپ ان کے فیس سے فیملیئر ہیں, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ کہ میرا تھوڑا سا انٹرو جو ہے وہ لینتھی ہو گیا کیونکہ وہ پھر جب میں بولتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی نا. اچھا مجھے بتائیے گا, پہلے تو ویلکم کہتی ہوں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں, اور کیسا رہا پاکستان کا سفر؟ کافی دنوں بعد آپ کا آنا ہوا ہے پاکستان, ویسے تو آپ آتے جاتے رہتے ہیں. جی, مگر اس دفعہ ٹائم زیادہ لگ گیا, کوئی میرے خیال ہے سال کے قریب تو ہو گیا. بالکل صحیح. تو یہاں پہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیشنٹس وغیرہ, وہ پھر ویٹ کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکٹ جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے؟ ہم نے تو آن لائن سیشن شروع کر دیے ہیں, کیونکہ ایون وہاں پہ بھی اتنے زیادہ لوگوں کو بائی فیس ملنا
پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اگر ان کا ٹائم رکھتے ہیں. اچھا، اورا ہیلنگ میں آپ ہی خود ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ ڈیوائن نالج بھی دیا ہے، دنیاوی نالج بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی خاص مہربانیاں کی ہوئی ہیں. اورا ہیلنگ میں آپ کو جب کسی ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ تو جیسے سامنے آتا ہے تو اسی وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اورے میں کیا چیز کم ہے اور اس کی کس چیز کی وجہ سے وہ کلرز کم ہیں. تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر آپ ان کی انرجی کو میجر کرتے ہیں، پھر آپ ان کے جو چی ہیں یا جو انرجی پوائنٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تو اس کو ہاف این آور سے 25 منٹ ضرور لگتے ہیں. تو وہ فزیکلی تو لوگوں کو نا وہ پرابلم ہو جاتی ہے. سر یہ کتنے کلرز ہوتے ہیں انسانی فیلڈ میں، انسانی اورا میں کتنے کلرز ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں اور کس کس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 رنگ کو بڑا مرغوب رکھا ہے. رینبو کلرز بھی 7 ہیں، 7 زمین، 7 آسمان. تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے 7 جہانوں پہ میرا حکم اترتا ہے، تو ان 7 جہانوں میں یہ 7 جہان بھی ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے رویے، ہماری محبتیں، ہماری فائنانس، ہمارے لوگوں کے ساتھ روابط، ہمارے اللہ کے ساتھ کنیکشن، ہمارا لوگوں کو جاننے کا حق، ہمارا بات کو سمجھانے کا طریقہ، یہ سب ہمارے اورا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اورا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اورا یا تو خوشبو بن جاتا ہے یا پھر آپ کے لیے بدبو بن جائے گا. اگر آپ کا اورا برائٹ ہے تو خوشبو کی طرح سب بھاگتے ہیں، اور اگر آپ کا اورا بروکن ہے یا چبھ رہا ہے تو لوگ دور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے بھاگیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 7 کلرز ہیں اورا میں، جو بھی ہائی لائٹڈ کلر ہوتا ہے وہ آپ کی انرجی شو کرتا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک الگ انرجی ہوتی ہے جو وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. وہ انرجی کس طرح افیکٹ کرتی ہے دوسرے انسان پر؟ دیکھیں، آپ کی جو فریکوینسی ہے نا، آپ کی مختلف فریکوینسیز ہیں. یہ پوری یونیورس جو ہے نا 2-3 چیزوں پہ بیس کرتی ہے، جس میں سے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک آپ کی وائبریشن ہے اور ایک آپ کی فریکوینسی ہے. مثال کے طور پہ چلیں ہم اپنی بات کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. جب آپ کبھی پریشان ہوتی ہیں، میری بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو میں ہو سکتا ہے آپ کو سال بھی نہ آپ کو دیکھتا ہوں تو آ دیتا ہوں، مگر اسی وقت پہ جب آپ پریشان ہوتی ہیں میں آپ کو فون کروں کہ بیٹا کیا ہوا ہے، یہ کرو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کنیکشن میرا اللہ تعالیٰ نے ایک فریکوینسی پہ رکھ دیا. میں آپ اگر مجھے فون کریں گی تو آپ ایک پریسائزلی نمبر ڈائل کریں گی. ٹھیک ہے، وہ نمبر مجھے الاٹ نہیں ہوا، وہ فریکوینسی مجھے الاٹ ہوئی ہے. اس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ ہیں ان سب کی بایو میٹرکس کی طرح الگ الگ فریکوینسی بھی ہے. جو آپ بلیک میجک اینٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا ایول اینٹیٹی کی جو دور بھیجتے ہیں کہیں بیٹھ کے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی فریکوینسی پہ وہ نیگیٹو چیزیں بھیجتے ہیں. اچھا، وہ فریکوینسی تصویر سے بھی لے سکتے ہیں، وہ تصویر وہ کپڑوں سے بھی، آپ کے کپڑوں سے بھی آ سکتی ہے. 5 چیزیں آپ کے ڈی این اے میں نا، آپ کے بال ہیں، آپ کے دانت ہیں، آپ کی آنکھ، ناخن ہے، آپ کی آنکھیں. تو جس چیز میں آپ کا ڈی این اے ہے اس پہ بڑی جلدی سے آپ کے جادو ٹونے ہو جاتے ہیں. جادو ٹونا ہو سکتا ہے. اچھا، مگر وہی جادو ٹونا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جادو ٹونا اس طرح بھی نہیں ہوتا جس طرح کہ ہمارے یہاں کے عوام نے سمجھ لیا، ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے. اس طرح بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میرا آج بھی سیشن ہے آن لائن، میں بیٹھوں گا، وہ جتنے بھی لوگوں نے بڑا انتظار کر لیا، کیونکہ میں پہلے کونیا تھا، پھر سائپرس، پھر دبئی سیشن، پھر اب پاکستان. تو وہ جو میری بہن بھائی ہیں وہ انہوں نے ویٹ کیا. آپ کو میں بتاؤں، ہر بندے کو کسی نہ کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بلیک میجک اینٹیٹی ہے. جب میں چیک کرتا ہوں نا، اس میں سے صرف 0.1% یا 1% کو اوریجنلی، باقی ان کی اپنی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ. مگر اگر وہ دیکھیں معاشرے میں وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ میرا کام خراب ہو رہا ہے تو مجھ پہ کالا علم ہو گیا. یہاں پہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب تک ہم کسی خوف میں مبتلا نہیں کریں گے نا، وہ پیسے نہیں نکالے گا جیب سے. پہلے اس کو خوف میں ڈالو، پہلے اس کو کہو کہ بس میری تو دنیا ختم ہونے والی ہے. تو جو خوف میں مبتلا کرے گا وہ اللہ کا کام تو نہیں کر سکتا، وہ تو پھر لوسیفر کا پارٹنر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اللہ کو پہچاننے کا سب سے بہترین، دیکھیں ہمارے پاس ذریعہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، اور اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر انرجی موجود ہے جو اس کو اللہ کی طرف کنیکٹ کرتی ہے. پھر بھی لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو کیسے اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے انسان؟ میرے اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا گواہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا سب سے بیسٹ بندہ ہے
جس کی کفار بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو چھپا ہوا تھا نا پوری کائنات میں، اس کا جو واحد گواہ اس دنیا کا کوئی عرص میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بڑا ایزی کر دیا آپ کے لیے، ڈیمونسٹریٹ کروا کے کہ اس طریقے سے جیو گے تم میری گڈ بکس میں آؤ گے، ان کی لیگیسی کے اگینسٹ جاؤ گے. اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اگر میرا بیٹا مجھے کہے کہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بابا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا ذرا پانی تو پکڑنا. پانی نہیں ملا سکتا مگر محبت کرتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے، مگر ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے. تو اگر آپ کو پتا شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتا؟ تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دیکھتا تھا. مگر وہ ایک چیز بھول گیا کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ماننی بھی ضروری ہوتی ہے. تو اس نے ماننے میں کوتاہی کی تو وہ شیطان. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم اصولاً طور پہ زبانی طور پہ کیا کیا نہیں کرتے، ہم ماننے میں کتنی کوتاہی، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے. دیکھیں ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو واحد رستہ ہے نا وہ انسان ہے. وہ انسان ہے، فریکوینسی انسان میں میرے اللہ کی، میرے اللہ کی امر ربی ہے نا جو روح ہے ہمارے. ایک دیکھیں اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ فرمائی ہے اللہ نے تو وہ انسان سے فرمائی ہے. کیسی بات ہے! اللہ کو سب سے زیادہ جو مخلوق بنا کے ایک کہتے ہیں نا کہ خوشی ہوئی، یا ایک اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے بڑا شاہکار بنایا وہ انسان ہے. اس کی وجہ آپ نے اکثر ایک چیز سوچی ہوگی کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ امر ربی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانوں سے محبت کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا حصہ پھونکا نا اس میں. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر نبیہہ کے ذریعے، یہ جو میرا بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے اس کے ذریعے، اعجاز احمد خان کے ذریعے، سب کے ذریعے ان کی لائف کو ڈیمونسٹریٹ بھی تو کر رہا ہے نا. تو میں اگر نبیہہ کے ساتھ زیادتی کروں گا تو نبیہہ کے ساتھ نہیں کروں گا، میں جو اس کے اندر کا اللہ ہے اس سے زیادتی کروں گا. اگر میں اس سے اخلاص کروں گا تو اس اللہ سے کروں گا، کمفرٹ کروں گا تو اپنے اس اللہ کو کروں گا، برائی کروں گا تو اس اللہ کو کروں گا. آپ انسانوں کو کمفرٹ جب دیتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ میرے اللہ کو کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش دے تو نہیں سکتے، جس کا ہم برا نہیں کر سکتے اس کا. تو آپ نے جب آپ انسانوں کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو میرے اللہ کا حصہ. آپ نے اکثر ایک بات کی ہوتی ہے، سارا ہم سنتے ہیں کہ بیمار سے جو ہے نا نفرت نہیں کرنی، بیماری سے کرنی ہے. اگر وہ وقتی طور پہ شیطان کے یا نیگیٹو انرجی کے غلبے میں ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کا پارٹ ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ کا قریبی. آپ نے اس کی برائی سے نفرت کرنی ہے. ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار فلاں لڑکے میں بڑا ضد ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندے میں بڑی اکڑ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا جھوٹ بولتا ہے. بھئی ہم اس عمل سے نفرت کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے میرے اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے کی. آپ کو اس خامیوں سے نفرت کرنی چاہیے، انسانوں سے نہیں. تو جیسے جیسے آپ، لیکن آپ کچھ لوگوں کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ پر وار کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے میں شیطان بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے اس کے اندر رحمان تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں آپ کے توسط سے اپنے بہن بھائیوں کی، کیونکہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ میرا تو زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ شیطان نما انسانوں سے پڑتا ہے. let me make it very easy for you. جی جیسے میں نے اپنے لیے، جی بالکل. آپ 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. آپ 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں، ہم سب کو یہ ازیوم کرنا ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ بات کر رہے ہیں، جتنے لوگ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چڑیا گھر کا مینیجر بنا کے بھیجا. صحیح. چڑیا گھر کا جو مینیجر ہوگا اس کا کام کیا ہے کہ اس نے شام کو بھی کھانا دینا ہے مگر دور رہنا ہے. اس نے بچھو کو بھی ہڈی ڈالنی مگر دور رہنا ہے. اس نے کتے کو بھی ہڈی ڈالنی ہے، پیار کرنا ہے. بلی کو سینے سے لگانا ہے، شیر کے کھانا. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک چڑیا گھر کے مینیجر ہیں اور آپ کی ڈیوٹی لگی ہے طرح طرح کے جانوروں کے ساتھ، اور آپ نے ان جانوروں کو مارنا بھی نہیں، ان کو بھوکا بھی نہیں رکھنا، ان کا خیال بھی رکھنا، اور ان کی سرشت یا ان کی فطرت کے مطابق ان سے وار سے بچنا بھی ہے. تو آپ کو ان سب پہ نا ان کی فطرت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ آ جائے گا. یعنی کہ آپ کو ایک سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے سوچ پہ کام کرنا، کہ اگر آپ کے لیے زندگی
زندگی مشکل ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ امیجنیشن میں لے کر جائیں اور مینیجر امیجن کریں زو کے کہ مینیجر آپ ایک زو کے مینیجر ہیں اور یہ دنیا، اچھا دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے اتنی حسین دنیا بنا کے اور اس کے بعد اس دنیا کو جو ہے وہ اپنے ہی معاملات اور اپنی حالات سے جو ہے وہ آخری لیول تک بھی لے کر جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین، آسمان، چرند پرند، انسان، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، انسان کو بھی جو ہے وہ موت آئے گی. پھر یہ انسان اتنا تڑاک جھگڑتا ہے، اکڑتا ہے، اپنی جائیدادوں پر اتنا رعب، اپنے پیسے پہ اتنا رعب، اپنی کرسیوں پہ اتنا رعب. یہ کس چیز کا رعب ہے؟ یہ کون ہے انسان جو اتنا کر رہا ہے؟ دیکھیں جس کو موت ہے، جس نے مر جانا ہے، جس نے منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، جس کے ساتھ نہ محلات جائیں گے، نہ گاڑیاں جائیں گی، نہ بنگلے جائیں گے، پھر کس چیز کی اکڑ ہے لوگوں کو؟ دیکھیے کمپلیکسز جو ہے نا، آپ سائیکولوجسٹ بھی جی ہیں، بالکل. جو کمپلیکسز ہیں نا یا ڈس آرڈر ہے نا، جی. وہ آپ کے اندر ایک ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں جو ہیومن سائیکی کو سمجھ بھی کبھی نہیں آتی. ٹھیک، بچپن کا کوئی ڈس آرڈر میرے پاس اکثر لوگ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، آپ مانتے ہیں نا؟ اگر کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا تو وہ تکبر کیوں کرے گا؟ یس، اگر کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا تو وہ کسی کے ساتھ غصہ کیوں کرے گا؟ بالکل. اگر کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا، ہم سب کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے بچپن کا سب سے نارمل بندہ تو نارمل ہی رہے گا نا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان سب کا تعلق آپ کے چائلڈہڈ ٹراما سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اورے میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ. آپ جب تک اپنے ماضی کے دروازے بند کرنا نہیں سیکھیں گے نا، وہاں سے دیکھیں اگر آپ کو اپنے پاس سے اچھی چیزیں آ رہی ہیں جی تو آپ کا حال جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار کل میں نے بڑا اچھا وقت گزارا تھا. اور اگر آپ کو بری چیزیں آ رہی ہیں، وہ تابوت لے کے جا رہے ہیں، آپ نے روزانہ کے حساب سے تابوت توڑنے جو کل گزر گئی. جو کل کی ڈاکٹر نبیہ تھی نا وہ نہیں صحیح تھی، جو آج کی ہے نا وہ صحیح ہے، جو کل ہوگی وہ اس سے بھی صحیح ہوگی. آپ کی ذہن کی نشو و نما ہر سیکنڈ ہو رہی ہے. نہ آپ نے پرانی چیزوں کا گلٹ کرنا ہے، نہ آپ نے پرانی چیزوں کا اپنا سمجھنا اون کرنا ہے. جو 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ نے کر لیا وہ اب ہے ہی نہیں. آپ تو حال میں زندہ رہیں گے نا. آپ کا دیکھیں اس زندگی کے جو 10 سیکنڈ بھی آپ کی لائف کے گزر گئے وہ گزر گئے، اس کو آپ نے دوبارہ ریکال نہیں کرنا. آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو حال کا وقت ہے اپنے لیے کیسے آسانی پیدا کرنی ہے، اور دوسروں کی جو آپ کے اس وقت کے حصے میں ان کے لیے آسانی کیسے پیدا کرنی ہے. تو آپ کا ڈائریکٹلی آپ کا جو مستقبل ہے وہ خوبصورت ہوتا جائے گا، آپ مینیفیسٹ کر رہے ہو. واہ واہ کیا بات ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا. یعنی قرآن پاک پڑھنا ہمارا فرض ہے، نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے 5 وقت کی، ہمارے ارکان جو ہیں اسلام کے ان کو جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے. پھر صاحب استطاعت لوگوں پر اگر حج ہے، عمرے کی سعادت حاصل کریں تو وہ لازمی کریں. لیکن اس کے باوجود بھی رب میں نے ایک سڑک پہ بیٹھے ہوئے مجذوب میں دیکھا ہے جو کعبے پھرائے، چکر لگائے، وہاں پہ اتنے پیسے جو ہے وہ بٹورائے، لگائے، اور لوگوں کو انہوں نے بڑا کچھ بنا کے دے دیا، لیکن لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں. سارا دن نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں. ادھر کدھر رب ہے؟ مجھے بتائیں نا، ان کو رب کی شناخت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے رب کی شناخت کریں گے؟ دیکھیں آپ کسی بچے کو 6 مہینے یا سال کے بچے کو اوپر اچھالتے ہیں، اس کو نہیں پتا اس کو چاچا اچھال رہا ہے، اس کو نہیں پتا ڈاکٹر اچھال رہی ہیں، اس کو نہیں پتا کون، مگر کلکاریاں مارتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا مجھے کوئی کھڑے، کیونکہ اس پہ فیئر نہیں ہے، اس پہ فیئر نہیں ہے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی شناخت یہ بھی نہیں پتا کہ جب میں نے واپس آنا ہے تو مجھے کیش بھی کر پائیں گے کہ نہیں. اس پہ فیئر نہیں ہے. یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ کا اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی خوف ہے نا تو وہ آپ کا اللہ ہے، وہ آپ کا اللہ. تو جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے فیئر کے بت بنا لیے ہیں، جو زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ کیا ہوگا، سب بت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز سے فیئر ہے نا تو میرے اللہ تعالیٰ نے انجیکٹ نہیں کیا، وہ شیطان کی پروڈکٹ. تو آپ جن لوگوں کی بات کری ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ریسیور کے اوپر
کینہ پڑ گیا ہے، غفلت پڑ گئی ہے، مایوسی پڑ گئی ہے، اور جو ڈیوائن کنیکشن کا ریسیور ہے نا اس کے اوپر اتنی چیزیں پڑ گئی ہیں کہ اس کا کنیکشن اللہ نے نہیں کیا. اللہ کا کنیکشن، اللہ کی وائی فائی تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ ایک منٹ میں ٹیون ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے پاس. وہ تو لپکتا ہے آپ کی طرح، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں میں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے. مگر اس نے پھر بھی ہمارے جیسے جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں یہ کائنات کے بارے میں ذرا سوچیں کہ یہ کائنات، اس میں ایسے ستارے ہیں جس میں سورج جیسے لاکھوں سورج ہیں، اس میں ایسے سیارے ہیں جس میں ہماری زمین جیسے، آپ اگر کسی ریگستان میں ایک ذرے ہوتا ہے نا اتنے اس سے بھی ہم چھوٹا یہ کرہ ارض ہمارا پلانٹ ارتھ، اور اس میں پھر لاہور، اور اس میں پھر ایک گلی، اور اس میں پھر ہم. مگر میرا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کتنا بڑا وہ رب ہے کہ ہماری ہر چیز کو وہ اٹینڈ کرتا ہے، ہمیں ہر چیز میں میسج بھیجتا ہے. ہمیں راستے میں چلتے ہوئے کوئی بتا جاتا ہے اس کی بات، ہمیں بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ آئے گا اور اس کی پوسٹ پکڑا جائے گا، کوئی فقیر پکڑا جائے گا، کوئی دوست پکڑا جائے گا. میں نا آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. ایک دن یہ کوئی 5 سال پرانی بات ہے، 5-6 سال پرانی. اچھا. میں ایک جگہ سے نکلا اور میں اللہ تعالیٰ سے میں نا اللہ تعالیٰ سے، جب انسان ہے کوشش کرتے ہیں کہ میرا کنیکشن رہے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے ہر وقت نا تو پھر آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اچھا آپ غلطی بھی کریں گے، آپ پھر بھی کوتاہی بھی کریں گے، مگر آپ سرکشی نہیں کرتے، آپ مان جاتے ہیں کہ اللہ سوری یار. میں نکلا تو میں نے کہا کہ اللہ کسی دن مجھ سے بات ہی کر لے. تو اتنے میں نا یو کے میں نا رات کو ویکینڈ پہ یہ جو لوگ ڈرنک ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں کلب سے، تو یہ نا ادھر ہی اب جو جگہ جگہ بینچز پڑے ہوتے ہیں اس میں لیٹ جاتے ہیں. اچھا. تو میں اسے اوپر دیکھا، میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کبھی مل ہی لے، کوئی آواز ہی دے دے. تو اتنے میں کالا بے ہوش پڑا ہوا تھا، میں سے کوئی تو ادھر سے آئی ایم ہیئر مین، آئی ایم ہیئر. اس نے یہ دیکھا، میں نے جب دیکھا تو اس کے بعد پھر اس کو نہیں پتا اس نے کیا کہا، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بندہ کہ میں تو تمہیں سن رہا ہوں، تم کہاں مجھے کیا سنانے جا رہے ہو اور کس سے تم نے بات کر لی ہے، میں تمہیں سن رہا ہوں. آپ کو چڑیوں کی چہچہاٹ میں سنائی دے گا، وہ آپ کو جھرنوں کی خوبصورتی میں نظر آئے گا، وہ آپ کو پہاڑوں کی ہیبت میں نظر آئے گا، وہ آپ کو رحمت میں نظر آئے گا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے چینل کھولتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، یہ آپ کے توسط سے میں، لوگ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے وہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو کسی نہ کسی نے پہلے استعمال کیا ہوتا. صحیح. کوئی کہتا ہے جی میں نماز پہ بیٹھتا ہوں، میں 1000 نفل پڑھتا ہوں، مجھے اللہ مل گیا. کوئی کہتا ہے جی میں دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہوں، مجھے اللہ مل گیا. کوئی کہتا ہے جی میں صحراؤں میں نکل جاتا ہوں، مجھے. ہر کسی کا اپنا کانسیپٹ. ہاں. آپ کے جتنے بھی انسان ہیں نا اربوں، اتنے ہی راستے ہیں میرے اللہ تک پہنچنے کے. آپ کا میتھڈ ہر بندے کا الگ ہوتا ہے. ایک اکاؤنٹنٹ کا میتھڈ میرے اللہ تک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں کسی بندے کے لیے ہیرا پھیری نہ کرے. ایک ڈاکٹر کا اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے مریض میں سے 10 منٹ زیادہ دے دے میرے اللہ کے لیے. ایک نان بھائی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پہنچنے کے لیے جب وہ روٹیاں لگا رہا ہو نا تو تندور بھی صاف کرے، وہ کپڑا بھی صاف کرے. ایک موچی کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ جوتیاں گانٹے تو سخت گانٹے کہ دوبارہ ٹوٹے نا. میرے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہزاروں آتا ہے، مگر میں اکثر اپنے یعنی ہر راستہ دوسرے کو آسانی دے کر جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا اللہ کی طرف اور جانے کا. آپ کو آسانی. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ میں نہ ڈھونڈنا شروع کر دینا، نہیں تو وہ آپ کا کنیکشن پھر دکھ میں ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کو گریٹیٹیوڈ میں اتنا شکر، ہر وقت مست رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی چائے کے کپ میں، پانی کے کپ میں، صوفے میں، ہوا میں، ایئر کنڈیشن میں، ہیٹر میں، گرم پانی میں، آپ کے پاس گاڑی، سائیکل جو بھی ہے اس پہ بیٹھتے ہیں، اپنی سواری پہ، اپنی گھر والوں کی خوبصورتی میں. آپ نے گریٹیٹیوڈ میں اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. آپ جب اس کی شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ میں اللہ سے کنیکٹ کرو گے نا، وہ آپ کو وہی میتھڈ دے دے گا. آپ جب اگر ہوتے ہوئے اس کو کرو گے تو اس کو وہ پسند آ گیا تو پھر آپ کی مرضی ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں دکھ ہونا چاہیے، اس اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ
کہ آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی اسپیسیفک طریقہ لانا ہے. وہی کنیکشن جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہی کنیکشن جو ہے وہ جوڑنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو جب ایک تسمہ بھی ٹوٹنے پر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کنیکٹ ہو جاؤ, تو پھر ظاہر ہے گاڑی نہیں مل رہی, پانی گرم نہیں آ رہا, شاور نہیں چل رہا, کچھ اور ہو رہا ہے, وہ پلمبر نے ضرور کرنا ہے کام, لیکن اسے آپ تک لانے کا ذریعہ تو اللہ ہی ہے نا. آپ اللہ سے بات تو کریں, آپ اللہ کو دوست بنا لیں. دیکھیں وہ کسی کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے. اللہ نے کوئی رشتہ کسی انسان کے ساتھ قائم نہیں کیا. کون سا رشتہ قائم کیا؟ دوستی کا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں انسان کا. کیسی بات ہے. وہ بیٹی کا بھی دوست ہے, وہ بیٹے کا بھی دوست ہے, وہ باپ کا بھی دوست ہے, وہ ماں کا بھی دوست ہے, وہ ہر رشتے کا دوست ہے. تو جب وہ ہر رشتے کا دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ دوستی میں آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ اب دوستی کا تقاضا تو سر نبھانے کا ہے نا. دوستی کا تقاضا جو ہے وہ دوستی کرنے کا تو نہیں ہے. ہماری عوام جو ہے وہ دوستی کرنے کو جو ہے فوقیت دیتی ہے, دوستی نبھانے کو فوقیت نہیں دیتی. یہ تو نبھانے والا رشتہ ہے. میرا خیال پتہ کیا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کی جو مایوسی ہے نا, اور آپ کا جو خوف ہے, جو ہمارے معاشرے میں اللہ کے لیے ایک خوف کریٹ کر دیا گیا ہے جی. اچھا, وہ خوف جنہوں نے بھی کریٹ کیا, اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے. خوف تو مضر چیزوں کا ہوتا ہے. ہاں, میرے اللہ تعالیٰ سے تو محبت کی جا سکتی محبت ہے, کی جا سکتی اور بے انتہا محبت کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ایک بھینس ہے, وہ چارہ کھاتی ہے ایک, تو ہو سکتا تھا آپ بھی ایک چارہ کھاتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بکری بھی, شیر جو ہے نا گوشت کھاتا ہے. گوشت کھاتا اس نے لاکھوں ہزاروں ذائقے آپ کی زبان کو کیوں دیے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں. میرا اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو انٹرٹین کر رہا, میرا اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو اکوموڈیٹ کر رہا, میرا اللہ تعالیٰ جتنا آپ کے بارے میں سینسٹیو ہے, وہ تو رب ہے نا, آپ کی ہر چیز کا. دیکھیں وہ بادشاہ بھی ہے, وہ آپ کا معبود بھی ہے, اور آپ کا دوست بھی ہے, آپ کا ولی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے, 99 ایٹریبیوٹس اس نے آپ کو دیے ہیں کہ جو آپ مجھے بلائیں گے میں پروفائل سے. اچھا کیسی بات ہے, اللہ ایک لیکن نام 99. اسی طرح اگر ایک انسان ہے اور اسے کسی نام سے جانا اور سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ لوگ اسے محبت سے پکارتے ہیں, یا اس کا کوئی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ پہ یا پیپرز پر جو ہے وہ نام الگ ہوتا ہے, ان کا سامنے نام الگ ہوتا ہے. لوگ یہاں پر جو ہے وہ معمہ بنا دیتے ہیں, اس بات کو جو ہے وہ تماشا بنانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں ایک انسان آپ کے ساتھ کیسا ہے, یا ایک انسان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے, یہ معنی رکھنا چاہیے, یا اس کا نام جو ہے وہ معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ 99 چابیاں ہیں. ہر ایک چیز کے لیے الگ چابی میرے اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے نا. تالے کھولو, اس نے تالے, وہ تالے کہاں ہیں؟ تالے ہر جگہ ہیں, یا دماغ میں ہی لگے ہوئے لوگوں کے. ٹھیک ہے, آپ نے, مگر وہ جو چابیاں ہیں نا ان کو ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا. ہم ان کو ہزاروں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک دفعہ پڑھ لیں, یا خبیر پڑھ لیں, یا وہاں پڑھ لیں. اس میں اتنی شدت کی محبت لے کے آئے. میں ایک بات بتاؤں, محبت کی جب آپ فریکوینسی میں آتے ہیں نا تو آپ کا جو ہائر سیلف ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا, تمہاری طرف کوئی راغب نہیں ہو رہا, یا تمہارے ساتھ جو ہے اس کا تعلق اچھا نہیں, یا میاں بیوی کے رشتے میں اچھائی نہیں ہے, تو یا ودودوں پڑھ لو. کھانے پہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, پانی میں پڑھ سکتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, آسانی پیدا کی گئی. میں آپ کو ایک اور بات, آسانی پیدا کی گئی. جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا ان میں سے ہم کسی کے محبت کے اہل نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی یہ بھی اللہ ہم سے کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی بہن ہے, اس کو بڑے بھائی کی محبت اس کو چاہیے, تو نبیہ محبت کرے گی, میرے بچے مجھ سے محبت کریں گے, میرے دوست مجھ سے. انڈائریکٹلی یہ بھی اللہ کر رہا ہے. اگر وہ اللہ نہ چاہے تو ہم سے کوئی محبت کرے, ہمیں محبت کرنے والی کوئی چیز ہے, یہ ہم سے اللہ ہی کر رہا ہے. وعدہ ہے اللہ کا کہ تم میرے ذکر کو اپنی زبان سے زبان زدیں عام کر دو, میں تمہارے ذکر کو اور تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام کر دوں گا. اب آپ بھی دیکھیں نا کیسی بات ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کر رہے ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا تمہارا ذکر نہ کرے, دنیا تمہارے راستے پہ نہ چلے, اور وہ ذکر تمہاری بات نہ سنے. اللہ کا جو ذکر کرتا ہے نا, اگر وہ انسانوں کے ساتھ حلیم نہیں ہے, اگر وہ انسانوں کے ساتھ مہربان نہیں ہے, اگر وہ آقا کریم کی تعلیمات پہ نہیں ہے, تو پھر وہ صرف اپنا وقت ہی ضائع کر رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو, خاص طور پہ جو اس وقت بے راروی کا شکار ہے, پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو ہے وہ یہ بے راروی, غلط طریقہ کار, نوجوان نسل کا جو ہے وہ غلط معاملات میں جانا اور اللہ کو نہ پہچاننا, اور پھر ٹوٹنا, وہاں سے انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہونا, اور پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا. پہلے ہی کیوں انسان اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا؟ آپ کیا کوئی میسج جو ہے وہ نوجوان نسل کو دینا چاہیں گے؟ دیکھو نبی, میں ایک بات جانتا ہوں,
جو مرد ہے نا اس کی لائلٹی آپ اللہ سے کروا دیں. اگر وہ میرے اللہ سے لائل ہو گیا نا تو اس کے بعد ہی پھر اپنی بیگم سے لائل ہوگا, اپنے بچوں سے لائل ہوگا. جب تک کوئی مرد, آپ اپنے اللہ سے لائلٹی, مرد کی لائلٹی میرے اللہ سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, تو جب تک وہ اپنے اللہ سے لائل نہیں ہوگا نا وہ اپنے نہ بیگم سے لائل ہوگا نہ اپنے معاشرے سے لائل ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نائب پیدا کیا. ایک دوسرا یہ جو ہماری جنریشن ہے نا, میں پوری دنیا میں تقریباً سب جنریشنز کو ملتا ہوں, وہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں قربان جو اپنے رب کے اور ان کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی قوم جو پاکستان کی عوام ہے نا, خاص کر یوتھ, اتنی برینی, اتنی بادب, اتنی, مگر ان کو آپ راستہ ہی نہیں دے رہے نا. ان کے ایموشنز ہمارے 70-70s والے لوگوں کے ایموشنز اب نہیں ہیں. کووڈ نے ان کو اپ گریڈ کر دیا, ان کے مائنڈ کو. تو آپ ان کی ایموشنز کو سمجھیں گے. باپ بول رہا ہے فرینچ, بیٹا بول رہا ہے عربک, تو وہ دونوں ایک پیج پہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ مایوسی ان کی, جو بندہ مایوس ہے نا وہ شیطان کی سنت پہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ جو گمان کرو گے نا, جس بندے نے اللہ پہ گمان کیا نا, آپ جو اللہ سے چاہتے ہیں نا وہ انسانوں کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں, شام سے پہلے وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کیا بات ہے, زبردست. آج کا بہترین میسج, آج کے دن کا نہیں بلکہ آج کے دن سے اور آگے جب تک آپ کی زندگی کی آخری سانس باقی ہے تب تک کا بہترین میسج جو ہے وہ اعجاز احمد خان صاحب کی طرف سے یہی ہے کہ آپ نے آج سے جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کرے وہ لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیں, تو پھر دیکھیں آپ کے لیے آسانیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, اس سے آپ نے کتنا سیکھا اور کتنا اس کو سمجھا, ساتھ ہی اس میں کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتائیے گا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ لے کے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.